الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. مسلمانوں کو چاہیے اس مختصر سی زندگی کے اندر ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. کب کس کا بلاوا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کیسا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، مسلمان مسلمان ہے. چاہے وہ مسلمان شراب پینے والا ہو، چاہے وہ مسلمان سود کھانے والا ہو، چاہے وہ مسلمان سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والا ہو، مسلمان مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا اکرام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا قلب المؤمن عرش اللہ. ہر ایمان والے کا جو دل ہوتا ہے یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. اللہ والوں نے فرمایا قرآن کریم کو جلا دو. اللہ والوں نے فرمایا خانہ کعبہ کو گرا دو. یہ ممکن ہے لیکن کسی ایمان والے کا دل نہ دکھاؤ، کسی ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے. تو مسلمان کیسا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے. اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. چاہے اس کا ایمان اس کو سود کھانے سے نہ روک سکتا ہو، چاہے اس کا ایمان اس کو مسجد تک آنے والا نہ بنا سکتا ہو، چاہے اس کا ایمان اس کو دینی کاموں کے اندر نہیں ابھار سکتا ہے، چاہے اس کا ایمان سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لاتا ہو، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہے. اس کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، عظمت ہے. اسی لیے جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں
کئی اول فول بکواس کی جاتی ہیں، تو ہر ایمان والے کا دل، ہر مسلمان کا دل، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ مسجد میں آتا ہو یا نہیں آتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ایمانی جوش پیدا ہو جاتا ہے، محبت رسول کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، ہر ایک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی چلا اس کے دل کے اندر عظمت رسول ہے، اس کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، چاہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ لیکن آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہر ایمان والا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ایک محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ ایک محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نازیبا کلمات کہے جائے، اس کے اندر ایمان کی چنگاری باقی نہ رہے، اس کی محبت جوش میں نہ آئے، اس کے دل کے اندر غصہ نہ آئے، اس کو بھی ایک محبت کہا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ایمان، یہ جو محبت جو آئی ہے، یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ انسان دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتا ہے، کسی جاب پر لگ جاتا ہے، آپ اس سے پوچھیے کہ آپ کہاں سے فارغ ہوئے، بس یونیورسٹی کا نام بتا دے گا، اپنے استاذ کا پتہ نہیں بتائے گا، اپنے استاذ کی پوری کنڈلی نہیں بتائے گا۔ لیکن آئیے کسی عالم کے پاس آئیے، کسی حافظ کے پاس آئیے، وہ اپنا پورا شجرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے درواسطے سے امت محمدیہ کو ملی۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے صحابہ کے دلوں کے اندر آئی، صحابہ کے دل سے منتقل ہوتے ہوئے تابعین کے، تبع تابعین کے، علماء کے بعد پھر عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر منتقل ہوئی۔ دین کی جو تعلیم ہوتی ہے سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے استاذ کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ جو انسان جتنا با ادب ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ایک طالب علم کمزور ہوتا ہے لیکن استاذ کا ادب کرتا ہے، استاذ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے نواز دیتے ہیں۔ مثل مشہور ہے، آج مولانا غلام وستانوی کو کون نہیں پہچانتا؟ بڑے کل ذہن تھے،
کوئی سبق یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن مدرسے میں پڑھ رہے، مدرسے کے اندر ہر آدمی چلتا رہتا ہے۔ جب فراغت کا سال آیا، سر کے اوپر عمامہ باندھ دیا گیا، ہر طالب علم خوش ہے کہ بھائی مجھے عالم کی سرٹیفکیٹ مل گئی، میں عالم بن گیا، اور ہر طالب علم اپنے استاذ کو تحفہ پیش کر رہا ہے، مٹھائی لا کر دے رہا ہے، کوئی کپڑا لا کر دے رہا ہے۔ حضرت گھر کے لائن سے بہت غریب تھے، حضرت نے کونا پکڑ لیا، کونا پکڑ کر حضرت رو رہے ہیں۔ کسی استاذ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہا کہ آج میرے سر پر علم کی سند سجائی گئی، میرے سر کے اوپر عمامہ باندھا گیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ اپنے استاذ کو دے سکوں۔ اس استاذ نے اپنی جیب کے اندر، اس زمانے کے اندر 54 نکالی، 25 پیسہ نکالا اور کہا کہ جاؤ بیٹا اس سے شکر لے کر آ جاؤ اور ایک تشتری کے اندر رکھ کر لوگوں کو جا کر تقسیم کر دینا، استاذ کے پاس لے جانا، میرے پاس اتنی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ ہر استاذ کے پاس جب وہ شکر لے کر گئے، ہر استاذ نے اس شکر کو خوشی سے کھایا، مٹھائی کو بازو کر دیا اور حضرت کو دعا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاذوں کی اس دعا کی برکت سے، استادوں کی اس دعا کی برکت سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی خدمت کا آج جو ان سے کام لے رہا ہے، ان کے مدرسے کے اندر کم سے کم 15-20 ہزار بچے پڑھتے ہیں، کئی سو مکاتب چلاتے ہیں، کئی مدرسے چلاتے ہیں۔ یہ کس کی ہے؟ استاذ کی دعا کی برکت ہے۔ اس لیے دین اسلام جو منتقل ہوتا آیا ہوا ہے، یہ سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتا آیا ہوا ہے۔ یہ جو محبت آئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت جو آئی ہوئی ہے یہ صحابہ سے ہمیں ملی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس محبت کی قدر کریں۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن ربیع۔ سعد ابن ربیع میدان جنگ کے اندر ان کے زخم کے اوپر 12 یا 15 تیر لگے ہوئے تھے، زخم لہو لہان ہو گیا تھا، زخم سے خون بہہ چکا تھا، جاں کنی کے عالم میں ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، نظر پڑنے کے بعد گئے، پوچھا سعد کیا حال ہے، کوئی وصیت ہو تو بتا دو، کوئی پیغام ہو تو بتا دو، تمہارے باپ تک، تمہارے اولاد، تمہارے گھر والوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ کہا کہ کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ اور پھر جاتے ہوئے اس صحابی نے سعد ابن ربیع نے ان صحابی کو آواز دی اور کہا کہ میرے خاندان والوں کو بھی بتا دینا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چلی گئی تو میرے خاندان کا ایک آدمی بھی اگر زندہ رہا، میرے خاندان کا ایک آدمی بھی زندہ رہا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باز پرس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، تم نے اپنی جان کو بچا کر کیسے رکھا؟ یہ صحابہ کی دلوں کے اندر محبت کی علامت تھی کہ جہاں کنی کے عالم کے اندر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے بال بچوں کی فکر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت، یہ محبت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ نبی گنا علیہ السلام جب قتال کے لیے فرعونیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے جب انہوں نے دیکھا سامنے بہت بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے، سامنے بہت بڑی طاقت کھڑی ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم جاؤ، تم اور تمہارا رب لڑائی کرے، ہم تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، ہم میدان کارزاز میں نہیں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عین وقت میں ساتھ چھوڑ دیا۔
عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سولی دینے کا وقت آیا، عیسائیوں کے عقیدے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عیسائیوں نے سولی دے دی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بھی عیسائی مذہب کا آدمی، عیسائی کو ماننے والا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا اپنے نبی کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے میدان کے اندر ان کے عقیدے کے حساب سے ان کو سولی دے دی گئی۔ حالانکہ شریعت محمدیہ کے حساب سے، قرآن اور حدیث کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے، دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے۔ تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی جنگ کے موقع پر ایک عورت بھاگی ہوئی آئی، کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کیوں بھاگی جا رہی ہو؟ کہا کہ محمد کہاں ہے؟ جنگ احد کا واقعہ۔ کسی نے کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھتی ہے، آگے بھاگتی ہے۔ کسی نے کہا شوہر کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھتی ہے، آگے بھاگتی ہے۔ کسی نے کہا بھائی کا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑھتی ہے، آگے بھاگتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا، اور دامن کو پکڑنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زندہ ہیں، آپ باحیات ہیں، تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ ایک محبت کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک محبت کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں تو ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس میدان کے اندر طاقت عطا فرمائی ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، اس کو چاہیے اس فیلڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو بتائے، آپ کے اخلاق کو بتائے، آپ کے کیریکٹر کو بتائے، آپ کی تعلیمات کو بتائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے ہر ایک کو ہر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ تجارت کر کے آپ نے بتائی، زراعت کر کے آپ نے بتائی، آپ نے بکریاں چرا کر آپ نے بتائی، حکومت کر کے آپ نے بتائی، لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کر کے آپ نے بتایا۔ تمام کے تمام طریقے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پھیلانے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کرے۔ مسلمان جب مسلمان بن جائے گا، مسلمان جب مسلمان ہو جائے گا، ایسا مسلمان جیسا مسلمان اللہ کے رسول چاہتے ہیں، ایسا مسلمان جیسا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی رہے گی۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے، صحابہ بھی سب مسلمان تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدین کو فتح کرنے کے لیے گئے، مدین ایک قبیلہ کا نام ہے، جب مدین کو فتح کرنے کے لیے گئے، راستے کے اندر سمندر پڑ جاتا ہے۔ سمندر پڑنے کے بعد امیر قافلہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جماعت کے اوپر ایک نظر ڈالی۔ نظر ڈالنے کے بعد نظر سے نظر کے اندر بات پہنچا دی کہ یہ سمندر ہمارے آگے کچھ نہیں ہے، یہ سمندر ایمان کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جب امیر قافلہ نے اپنا گھوڑا اندر ڈالا، تمام کے تمام صحابہ نے اپنے قافلے کو سمندر کے اندر ڈال دیا، اور وہ تمام کے تمام صحابہ کا قافلہ سمندر کے اوپر اس طریقے سے چل رہا تھا جیسے وہ زمین کے اوپر چل رہا ہو۔
جب دشمنوں نے دیکھا، دشمنوں نے کہا دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھگوان آ گئے۔ اس زمانے میں وہ دیو کہتے تھے، آج بھگوان کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر کوئی چمتکار دیکھ لیا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی خوبی دیکھ لی جاتی ہے، کس کے اندر جو شکتی دیکھ لی جاتی ہے، اس کو انسان آج کے دور کے اندر لوگ اپنا معبود بنا لیتے ہیں، لوگ اس سے منتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس سے اپنے مسائل دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر کوئی اس دنیا کے اندر مصلی بچھا کر ہوا کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، مصلی بچھا کر ہوا کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، مصلی بچھا کر سمندر کی لہروں کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اس کرامت کو دیکھ کر، اس کی کرامت کو دیکھ کر، اس کے شعبدے کو دیکھ کر اس کے اندر دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ اگر اس کو پرکھنا ہے تو سنتوں کے مطابق پرکھو۔ اگر اس کا ایک عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں، وہ ولی نہیں، وہ سب سے بڑا شیطان اور سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ کل ایک منگنی کے اندر دعا کرنے کا موقع ملا۔ منگنی کیا ہوتی ہے؟ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے کسی لڑکی کا رشتہ کر دیا جاتا ہے۔ جب منگنی کی دعا کے لیے جانے کا موقع ملا، ایک ہوٹل کے اندر منگنی رکھی گئی تھی۔ لڑکا اور لڑکی کو صوفہ کے اوپر بٹھا دیا گیا، سامنے تمام کی تمام عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویڈیوگرافی چل رہی ہے۔ لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم ہزاروں سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا حرام ہے۔ چی جائے کہ بازو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانا، چی جائے کہ ایک دوسرے کو بازو میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ویڈیوگرافی چل رہی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ آج امت مسلمہ کے ان حالات کی وجہ سے، امت مسلمہ کے ان عمل کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی حالات آ رہے ہیں، جو بھی پریشانی آ رہی ہے، جو بھی تکالیف آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام تکالیف تمہارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ایک بڑے مجمع کے اندر کھلم کھلا ویڈیو شوٹنگ، کھلم کھلا حرام کاری، کھلم کھلا غیر محرموں سے بات چیت، کتنا بڑا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے لے کر آج تک کسی نے جس نے بھی کہا اس کا نام موجود ہے، اس نے اپنی زبان سے کون سا جملہ نکالا، وہ جملہ محدثین نے حدیث کی کتابوں سے حذف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 5 سردار تھے، پانچوں سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک کے اندر تشریف فرماتے، وہ 5 سردار طواف کرنے کے لیے حرم کے اندر آئے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کی، آپ کی چٹکلو اڑائی، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور طواف کے اندر مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد آپ کو تسلی دی، آپ کو فرمایا آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب، آپ کے رب نے آپ کو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو تسلی دی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پانچوں سرداروں کی کسی کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، کسی کی ناک کی طرف اشارہ کیا، کسی کے پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، کچھ دنوں کے اندر کسی کی آنکھ اندھی ہو گئی، کسی کی ناک سے پیپ بہنے لگا، کسی کے پاؤں کے اندر ورم آ گیا، چھوٹی چھوٹی بیماری کے اندر وہ ہلاک اور برباد ہو گئے کچھ ہی دنوں کے اندر۔ اس لیے میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، اگر کوئی نازیبا ویڈیو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اس کو فارورڈ نہ کریں، دوسروں کے پاس بھیجنے کی کوشش کریں، اس کو سننے کی بھی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ یہاں بیٹھ کر آج تک جتنی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، صرف پتہ چلا ہے میں نے ایک ویڈیو بھی اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے، نہ میں نے سنا، نہ گھر میں کسی کو سننے کے لیے دیا۔ اس لیے سننا بھی نہیں ہے کہ کیا اس دشمن نے، اس مردود نے، اس ملعون نے اللہ کے رسول کی شان میں کیا برا بلا کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے منگنی ہوئی تھی، منگنی ہونے کے بعد ابو لہب کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کے بیٹے نے کہا کہ محمد ابا جان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتا ہوں، ان کو کچھ بول کر آتا ہوں۔ گیا، جانے کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا۔ جب ایک انسان تنہا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی پریشان کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی چادر کو کھینچا، آپ کے ساتھ بے عزتی کی، آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور آپ کے ساتھ یہ سب کرنے کے بعد آپ کی زبان پر آپ کے بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ اندازہ لگائیے، ایک باپ کے سامنے بیٹی کے اوپر جب طلاق واقع ہوتی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، طلاق دے دیا، انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اے اللہ آپ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ اس نے ابو لہب کا بیٹا چلا گیا، جانے کے بعد اس نے باپ نے پوچھا محمد نے کیا کہا ہے؟ محمد نے کہا ہے، آتے وقت کہا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دیجئے۔ ابو لہب ہے، آپ کا دشمن ہے، لیکن اس نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، محمد کے بول کو اللہ نہیں بدلتا نہیں ہے۔ رات ہوئی، رات ہونے کے بعد جب قافلہ چاروں طرف لگ گیا، ابو لہب کو ڈر تھا کہیں محمد کی بد دعا اس کے اوپر رنگ نہ لائے، محمد کی بد دعا اس کے اوپر رنگ نہ لائے، دعا قبول نہ ہو جائے، بد دعا قبول نہ ہو جائے۔ اس نے قافلے والوں کو کہا کہ محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، ایسا کرو پورے قافلے کا سامان اکٹھا جمع کر دو، اکٹھا جمع کر کے میرے بیٹے کو اوپر سلا دو اور چاروں طرف سے پورے قافلے والے سو جاؤ۔ جب رات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو حکم دیا، شیر آتا ہے ہر ایک کے چہرے کو سونگتا ہے، لیکن شیر نے بھی ناحق کسی کا خون نہیں بہایا، بلکہ جب
चारों तरफ घूमने के बाद कोई नहीं मिला, शेर छलांग लगाया और अबू लहब के बेटे को जख्म ख़त्म कर दिया, लहू लुहान कर दिया। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर जो भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालेगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसका बदला दिखाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसको सजा देंगे। लेकिन उससे पहले मुसलमानों को चाहिए, मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक, आपके तरीक़े के मुताबिक, आपके सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें, आप अपने तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, जब ही जाकर हम सच्चे और पक्के मुसलमान होंगे। मेरे दोस्तों, आखिर में एक बात कहता चलूँ, अगर कोई आपको बुरा भला कह रहा है, कोई आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहा है, तो आप अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। भाई ये मेरा घर है कि नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये मेरी जायदाद है कि नहीं, ये मेरे बाप दादा यहाँ से गुजरे कि नहीं, इंसान पूरी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। क्यों? अपने पास प्रूफ जमा करता है, अपने पास दलील जमा करता है, दावा जमा करता है। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, मुसलमानों को चाहिए एक एक सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें, दाढ़ी की सुन्नतों को जिंदा करें, कुर्ते की सुन्नतों को जिंदा करें, टोपी की सुन्नतों को जिंदा करें। अगर मुसलमान सही माने के अंदर सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ शामिल हाल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।